عاشقان رسول، بہت پیارا کلام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے مدنی پھول، حج کے ایام قریب ہیں، خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے، حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کوئی ایک پہنچ چکے، ایئرپورٹ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک ہی لباس کے اندر جو ہے وہ احرام باندھے حاجی جو ہے وہ اپنے سفر کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور بس چند ہی گھنٹوں میں ان کی روانگی ہے۔ سندھ سے بھی آ رہے ہیں اور دیگر اطراف سے بھی آ رہے ہیں، تو قافلے سوئے حرم روانگی کی تیاریاں کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ عظیم سعادت نصیب کرے کہ ہم بھی احرام باندھیں، ہم بھی حرم پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت اور مہکی فضاؤں میں سانس لینے کی سعادت ہمیں بھی مل جائے۔ کعبہ شریف کے پر نور نظاروں سے ہماری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کبھی ہم بھی ملتزم کچوں میں، کبھی حجر اسود کی زیارت کریں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے، اور پھر ایک دن آئے کہ ہم مینا جائیں اور پھر وہاں سے عرفات پہنچیں اور حاجی بن جائیں۔ اللہ اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنا ہمارے مقدر میں بھی اللہ پاک لکھ دے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب، یا الہی میں مکے میں آؤں پھر مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ پاک ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بیت اللہ کا طواف نصیب ہو۔ بڑی پیاری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انصاری صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبریں جانتے ہیں، آپ نے ان سے کہا اگر تم چاہو تو تم مجھ سے سوال کرو، اور اگر چاہو تو میں ہی تمہارے سوال بھی بتا دوں اور اس کے جواب بھی بتا دوں۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ تھا نا، کئی روایتوں میں بھی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ممبر تشریف لے گئے اور آپ نے صبح سے شام تک دیر تک روز اول سے قیامت تک کے سارے واقعات بیان کر دیے کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یاد رکھا انہوں نے یاد رکھا، جنہوں نے بھلا دیا انہوں نے بھلا دیا۔ وہ صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غیب کی خبر دیتے ہوئے کہ تم پوچھنے آئے ہو کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ تم پوچھنے آئے ہو جب وہ رمی اور جمرات کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، حاجی سر مڈاتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف پورا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ انصاری صحابی نے یہ سن کر عرض کیا، اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، بے شک آپ نے سارے سوالات درست ارشاد فرمائے۔ اب ان کے جوابات بھی عطا فرما دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔
حاجی کیسا قیمتی ہے اور کیسی سعادت پاتا ہے۔ عرفات پہنچ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا مزید کہ جب حاجی رمی جمرات کرتا یعنی شیطان کو کنکر مارتا ہے تو قیامت تک اس کا ثواب کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر فرمایا جب اپنا سر منڈاتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بال کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، اور حاجی کعبے کا آخری طواف کرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ غور فرمائیے کیسے حاجی برکتیں پاتا ہے۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹتا ہے، میدان عرفات میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتا ہے، بے اجر بے شمار اجر اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ کا طواف ہمارے مقدر میں لکھتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پرانا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا ہے، کعبہ معظمہ سے گزرا تو رکا نہیں، وہ قافلہ رکا نہیں، کعبہ رو دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا ایک نبی تیرے انبیاء اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ انہوں نے نماز پڑھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے کعبہ مت رو، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر میں پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ دیکھا کہ کتنا پیارا شہر ہے، شہر مکہ، اور اس میں اللہ کا گھر ہے۔ حضرت وہاب کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لاکھ مقرب فرشتے وہ اللہ بھیجے گا، ان کے پاس ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں ہوں گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، کعبے کو لانے کو فرمایا جائے گا، کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر کعبے کو محشر کی طرف لانا ہوگا۔ فرشتے جائیں گے اور زنجیروں سے باندھیں گے تو ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ چل، تو کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبہ سوال کر، کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اللہ میرے پڑوس میں جو مدفونین ہیں نا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ کعبہ شریف پھر ایک آواز سنے گا کہ میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ اب کہا جائے گا کعبے کو پھر چلنے کو، تو کعبہ کہے گا، اور مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو بھی اٹھایا جائے گا اس کے بعد، اور ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ سب احرام کی حالت میں ہوں گے، اور کعبے کے گرد جمع ہو کر سب تلبیہ پڑھیں گے، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھیں گے، اور سب احرام کی حالت میں ہوں گے۔ پھر کعبے سے کہا جائے گا کعبہ اب چل، کعبہ کہے گا میری جب تک درخواست قبول نہ ہوگی نہ چلوں گا۔ فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گنہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق حج کے مناسک ادا کیے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مولا ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ فرشتہ ایک ندا کرے گا اے کعبہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے طواف کرنے کے بعد گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، ان پر اصرار کر کے انہوں نے اس گناہ پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ کعبہ عرض کرے گا اے اللہ ان گناہگاروں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔
فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی نا، وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اللہ ان سب کو کعبے کے گرد جمع کرے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر کعبے کا طواف تلبیہ پڑھتے ہوئے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی کعبہ مشرفہ کا طواف نصیب فرمائے اور ہمیں بھی عرفات میں پہنچا دے، اور ہمیں بھی عرفات میں ایسا کر دے جیسا گناہوں سے پاک صاف بندہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے، اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ حج کی بعض اوقات لوگ جب مانگتے ہیں، موقع ہوتا ہے نا، کسی بزرگ کے پاس گئے تو بس دنیا کے لیے مانگتے ہیں، مغفرت کی دعا مانگیں، حج کی دعا مانگیں، مدینے کی حاضری کی دعا مانگیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پر گئے، آپ نے کلام لکھا اور اس میں بیان بھی کر دیا کہ تاریخ کون سی تھی، چارم سفر کی تھی، سفر میں گئے، پہلے طویل سفر ہوتے تھے، ذی الحج سے پہلے گئے، ذی قعدہ سے بھی پہلے گئے، محرم بھی وہاں ہوا، سفر بھی وہاں ہوا، مدینے پہنچے، اور مدینے جانے کے جو آپ کے جذبات تھے وہ سب اشعار میں لکھ دیے، اور وہی جذبات اعلیٰ حضرت کے آصف بھائی سے سننے کی سعادت پائیں گے۔